اللہ جل شانہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دے کہ میرے جو تم پر احسانات ہیں، اس قدر احسانات کے جنہیں تم شمار نہیں کر سکتے، اس کے عوض میں تم سے صرف اس بات کا تقاضا کرتا ہوں کہ جو میرے قرابت دار ہیں تم ان سے محبت رکھو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ قرابت دار کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا کسی مولوی کی بات نہ مانے، کسی فرقے کی بات نہ مانے، دیکھیں جس پہ قرآن اترا ہے وہ جو اس کی تعویل کر رہا ہے، وہ جو اس کی وضاحت کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی وضاحت نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے وہ قرابت دار علی، فاطمہ، حسن اور حسین، ان کی محبت، ان سے محبت رکھنا، اس کی حضور نے ترغیب دی، اس پر بشارات دی۔ وقت نہیں ہے کہ میں تمام تفصیل میں جاؤں، میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تمام مردوں میں سب سے زیادہ محبوب سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت رکھنے کی ترغیب دی۔ اتنی حدیثیں ہیں، ان کی تعداد ایک دو یا سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں ہے، جو حضرت علی کی تعریف اور ثنا میں حضور نے فرمائی۔ کس لیے فرمائی؟ تاکہ لوگوں کو ان کی شان کا پتہ چلے، تاکہ لوگ ان سے واقف ہو، تاکہ ان سے محبت کریں۔ ان سے محبت ہو گئی تو حضور سے محبت ہو گئی، ان سے نسبت ہو گئی حضور سے نسبت ہو گئی، ان سے تعلق قائم ہو گیا تو حضور سے تعلق قائم ہو گیا۔ میں صرف ایک حدیث بیان کروں گا جس کے راوی ہیں حضرت بریدہ اسلمی۔ حدیث کی بڑی کتابوں میں یہ حدیث اختصار کے ساتھ آئی ہے، لیکن مناقب کی کتابوں میں یہ حدیث تفصیل سے ہے۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو یمن بھیجا تبلیغ اسلام کے لیے۔ 9 مہینے تک تبلیغ کی، ایک بھی مسلمان نہیں ہوا۔ حضور نے پھر حضرت علی کو بھیجا کہ خالد کو واپس لوٹا دینا اور یہ کام تم سر انجام دو۔ آپ یمن تشریف لے گئے، جس شہر میں آپ گئے، آپ نے کہا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کل ان سے خطاب کریں گے فجر کے بعد۔ حضرت علی نے فجر کی نماز صحابہ کے ساتھ ادا کی، اس کے بعد تشریف لے گا، سارا شہر جمع تھا۔ آپ نے ان سے خطاب کیا۔ اب اس خطاب کا ایسا اثر یہ تھا، زبان آپ کے ایک نائب اعظم خواجہ غریب نواز، ان کی صرف شخصیت، ان کے کلام، ان کو دیکھ کر کے ان کے اخلاق سے 90 لاکھ مسلمان ہوئے۔ شیر خدا نے جب کلام کیا ان سے، پورا شہر مسلمان ہو گیا۔ کہاں 9 مہینے میں ایک نہیں ہوا، کہاں ایک خطاب میں پورا شہر مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ دوسرے شہروں میں گئے، لوگ جوک در جوک مسلمان ہوتے گئے۔ کچھ شدت پسند جو ہر قوم میں ہوتے ہیں وہ باز نہ آئے تو ان سے لڑائی ہوئی۔ آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور جہاد کرنے کے بعد آپ نے ان تمام کو قابو پا لیا۔ اب وہ جو مال غنیمت، مال خمس ملا، تو اس میں سے حضرت علی نے ایک لونڈی کو اپنے واسطے منتخب کر لیا۔ خالد بن ولید کو اور دیگر لوگوں کو بڑا ناگوار گزرا، انہیں ناگوار گزرا جن کے دلوں میں بغض تھا۔ اب حضرت بریدہ فرماتے ہیں، اور یہ جو حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کو امام ذہبی نے 143 سندوں کے ساتھ اس کو جمع کیا۔ طبرانی میں ہے، نسائی میں ہے، ساری کتابوں میں۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت علی سے اور ان کے خاندان سے شروع سے ہی پرخاش تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ مکے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قابو نہ پا سکے، اس کی وجہ ابو طالب اور ان کا گھرانہ تھا کہ وہ ڈھال بن کر کے سامنے کھڑے تھے۔
اور مدینے میں جب یہ آئے تو بدر اور احد میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے قتل نہ کر سکے کہ علی ان کے لیے مدافعت کے لیے موجود تھے، ان کے آگے کسی کی چل ہی نہیں پا رہی تھی. تو کہہ لگے میرے دل میں ان سے کدورت تھی، بغض تھا. یمن فتح ہو گیا، حضرت علی واپس آئے، غدیر خم کے مقام پر حضور سے ملاقات ہوئی. کچھ دیر میں بریدہ بھی پہنچے. تو انہوں نے خالد بن ولید کی ایما پر، یعنی ان کے اشارے پر حضور سے حضرت علی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ علی نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا. کہ جب میں نے یہ کہا تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے جلال سے سرخ ہو گیا. اب باہر نکلے اور باہر نکل کر کے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص بریدہ میرے پاس علی کی شکایت لے کر کے آیا ہے، میں اسے پوچھتا ہوں کہ وہ میرے علی سے چاہتا کیا ہے. اس سے پہلے کوئی جواب دیتا، حضور نے پھر پوچھا کہ میں پوچھتا ہوں کہ بریدہ میرے علی سے چاہتا کیا ہے. 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے علی سے چاہتا کیا ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ ما بعد اقوام ينقصون علی، کہ ان قوموں کا کیا عالم ہوگا کہ جو میرے علی میں نقص نکالتے. اب دیکھیں اعتراض اس وقت بظاہر ایک آدمی نے کیا تھا، حضور کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی قیامت تک ایسے گروہ ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے کہ جو دیگر صحابہ کے مقابلے میں حضرت علی کی شان میں تنقیص کریں گے، ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کریں گے. تو حضور نے ان سب کو جمع کر لیا کہ ما باقوام، ان قوموں کا کیا حال ہے، ینقصون علی، کہ جو علی کی ذات میں نقص نکالتے. کیا بنے گا ان لوگوں کا جو علی کی شان میں نقص تلاش کرتے ہیں، یعنی وہ جسے اللہ نے آیت تطہیر کے ذریعے پاک کر دیا ہو. تو ایسے لوگوں کا کیا بنے گا جو اس خاندان کی طرف خطا منسوخ کرتے ہیں. فرمایا کہ اے بریدہ سن لو، من تنقص علی فقط تنقصنی، کہ جس نے بھی علی میں نقص نکالا اس نے مجھ میں نقص نکالا. جس نے علی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی اس نے میری شان گھٹانے کی کوشش کی. جس نے علی کی گستاخی اور اہانت کی کوشش کی اس نے مصطفیٰ کی گستاخی اور اہانت کی. فرمایا بریدہ کیا تجھے خبر نہیں، من فارق علی فقط فارقنی، کہ جس نے علی کو چھوڑ دیا اس نے مجھے چھوڑ دیا. جس نے علی کو چھوڑ دیا اس نے مجھے چھوڑ دیا. کیا مطلب کہ جس نے علی کو تھام لیا اس نے حضور کو تھام لیا. جو یہ چاہتا ہے کہ حضور کی نسبت اسے حاصل ہو، اس پہ استقامت ہو، تو وہ در علی کو مضبوطی سے تھام لے. یہ نہیں کہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ معاویہ بھی پکار رہے ہیں، علی کو چھوڑ کر کے ان کے دشمنانوں کی تعریف میں مشغول ہے. تو حضور نے من فارق علی فقط فارقنی، جس نے علی کو چھوڑ دیا اس نے مجھے چھوڑ دیا. پھر آپ نے فرمایا بریدہ کیا تجھے خبر نہیں، ان علی منی وانا منہ، کہ علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. گویا علی کی شکایت کرنا میری شکایت کرنا ہے، علی سے ناراض ہونا مجھ سے ناراض ہونا ہے، کیونکہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. اور یہ حضور نے ایک مقام پہ نہیں کئی مقام پہ فرمایا ان علی منی وانا منہ. جس وقت آپ نے ہجرت فرمائی تو صحابہ نے آپ سے کہا کہ جب بھی آپ ہجرت کریں علی کو ساتھ لے جانا، کیونکہ یہ سب بنو ہاشم کے دشمن ہیں، یہ ان کی جان کے اوپر جائیں گے. امانتیں کوئی بھی لوٹا سکتا ہے، آپ ان کو جو ہے ساتھ لے جانا. تو حضور نے کیا فرمایا کہ لوگوں نے امانتیں میرے پاس رکھائی ہیں، ان امانتوں کو یا تو میں لوٹا سکتا ہوں یا وہ شخص جو مجھ سے ہے. ان علی منی وانا منہ. لا یؤدی انی الا انا و علی، کہ انہیں لوٹا نہیں سکتا سوائے میرے اور علی کے. پھر جب سورۃ توبہ نازل ہوئی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر کے بھیج چکے تھے
اس کے بعد سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی. اس آیات میں کیا تھا کہ اللہ نے کہا کہ مشرکین نے کیونکہ آپ سے بد عہدی کی ہے لہذا اب ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، سارے معاہدے منسوخ. اور اس بات کا اعلان کر دیا جائے. حضور نے یہ آیت حضرت علی کو عطا کی اور کہا کہ جاؤ جا کر کے وہاں پر اعلان کر دو سب کو، اور یہ آیات پڑھ کر کے جہاں جہاں بھی موقع ملے اس کو پڑھ کر کے سب کو سنا. یہ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ آپ امیر بنا کر کے بھیجے گئے یا کہنے لگے نہیں امیر آپ ہی ہیں، میرے ذمہ حضور نے یہ کام لگایا ہے کہ میں ان آیات کو لوگوں کے سامنے پہنچا دوں. چنانچہ مصلی امامت حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ہی رہا، مصلی خطابت منبر خطابت حضرت علی کو تفویض ہو گیا اور آپ نے لوگوں تک وہ پیغام پہنچا دیا. جب واپس لوٹے تو سیدنا صدیق اکبر حضور کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا میرے خلاف کوئی آیت نازل ہو گئی ہے؟ حضور نے کہا کہ نہیں. انہوں نے پوچھا کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ حضور نے کہا کہ نہیں. تو کہنے کہ پھر جب آپ نے مجھے امیر بنا کر کے بھیجا تھا تو پھر یہ جو آیات ہے حضرت علی کو ان کے پڑھنے اور پہنچانے کا حکم کیوں دیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ مشرکین کا معاہدہ میرے ساتھ تھا، اب اس معاہدے کو یا تو میں توڑ سکتا ہوں یا وہ توڑ سکتا ہے جو مجھ سے ہے. ان علی منی وانا منہ، وہی توڑ سکتا ہے جو مجھ سے ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ حضرت بریدہ سے فرما رہے ہیں کہ اے بریدہ ان علی منی وانا منہ، جان لے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. حضور نے فرمایا بریدہ تو علی کی شکایت لایا ہے؟ خلق من طینتی، ارے یہ تو وہ ہے کہ جس کو اللہ نے میری طینت میری مٹی سے پیدا کیا ہے، میری اس کی اصل ایک ہے، میری اس کی مٹی ایک ہے اور میری طینت. حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کی مٹی سے پیدا کیا حالانکہ میں ان سے افضل ہوں. گویا حضور فرما رہے ہیں کہ میری اور اس کی بات ایک ہے، میری اور اس کی حقیقت ایک ہے، اس کی خلقت اسی مٹی سے ہوئی ہے کہ جس مٹی سے اللہ نے میری خلقت فرمائی. گویا حضور یہ فرما رہے ہیں کہ علی کا مزاج میرا مزاج ہے، علی کی طبیعت میری طبیعت ہے، علی کے اخلاق ویسے ہی ہیں جیسے میرے اخلاق. آپ نے فرمایا کہ اے بریدہ کیا تجھے خبر نہیں کہ علی کا حصہ مال غنیمت میں اس سے بھی کئی گنا زیادہ بنتا تھا جو اس نے لیا. جو اس نے لیا وہ تھوڑا ہے، جو اس نے تمہارے لیے چھوڑ دیا وہ بہت سا ہے اور تم اس پر اعتراض کر رہے ہو. بریدہ جس کی تو شکایت لایا ہے تجھے خبر بھی ہے کہ وہ کون ہے؟ انہو ولی من بعدی، کہ وہ میرے بعد تم سب کا ولی ہے. سبحان اللہ. یہ سن کر حضرت بریدہ تڑپ اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے خبر نہ تھی کہ میں کس ہستی کے خلاف شکایت لایا ہوں، کس ہستی کا بغض میں نے دل میں رکھا. میرے آقا اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں کلمہ پڑھ کر دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں. بڑا عجیب نقطہ ہے اس کے اندر. انہوں نے یہ کہا تو حضور نے بھی یہ نہیں کہا کہ بریدہ تم پہلے سے ہی مسلمان ہو. بھائی انہوں نے اللہ کا انکار نہیں کیا، رسول کا انکار نہیں کیا، لیکن وہ کہہ رہے کہ یا رسول اللہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائیے میں دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں. گویا اگر دل میں بغض علی ہے تو اسلام انسان کے دل سے نکل جاتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے. اور بغض کی نشانی یہ ہے کہ جب ذکر علی ہو، جب ان کے فضائل کی بات ہو تو انسان اپنے دل میں کدورت تنگی محسوس کرے، اس کی تعویلات کرے، نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، کہیں ایسا نہ ہو فلانے صحابی سے بڑھ جائے، کہیں ایسا نہ ہو فلاں. ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، ہر صحابی کی اپنی شان ہے، لیکن ان کی جو شان جو حضور نے بیان کی وہ منفرد ہے. اور جان لے کہ فضیلت کا عطا کرنا ہمارے مولویوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے قل ان الفضل بید اللہ، آپ فرما دیں کہ یہ جو فضیلت کا عطا کرنا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں، یوتی من یشاء، کہ جس کو وہ چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے. تو حضور
اور اللہ اور اس کے رسول نے جو فضیلت حضرت علی کو عطا کی ہے، کسی مولوی کے چھیننے سے اور ان کا ذکر روکنے سے وہ رک نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ انہوں نے جب یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، انہوں نے تجدید اسلام کی، حضور کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام قبول کیا، اور یہ حضور چیک کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جس اسلام میں علی کا بغض ہو وہ اسلام نہیں، منافقت ہے۔ بریدہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک حضور کی بارگاہ سے جدا نہ ہوا جب تک میں نے کلمہ پڑھ کر کے دوبارہ اسلام قبول نہ کیا۔ جب میں حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر گیا تھا تو میرے دل میں علی سے زیادہ مبغوض، ان سے زیادہ بغض کسی اور کا نہ تھا، اور جب میں حضور کی بارگاہ سے نکل رہا تھا تو علی سے زیادہ محبوب میرے دل میں کوئی تھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم تمامی کو سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کا ذکر کرنے والا بنائے، ان کی ان فضیلتوں کا ہمیں قائل رکھے جو حضور اللہ اور اس کے رسول نے ان کو عطا کی ہیں، ہمیں ان کی نسبت نصیب فرمائے۔ یہ جو نسبت ہے نا، یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا، ایک روحانی کنیکشن ہوتا ہے، ایک کنیکٹیویٹی ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے بھائی ریاض احمد قادری جن کا آج ہم یوم منا رہے ہیں، میں ان کے ہمراہ بیٹھا ہوا اور ساتھی بھی تھے، اسی نسبت کی بات کر رہا تھا کہ اہل بیت سے نسبت کا کیا شرف ہے، پنجتن پاک سے امام حسین سے نسبت اور اس کا کیا شرف ہے۔ ہمارے بھائی صاحب نظر مراقبے میں تھے، گفتگو ختم ہو گئی تو کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ جب آپ نسبت حسینی کی بات کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے اور ہمارے مرشد نے ان کا دامن تھاما ہوا ہے اور ہم سب نے اپنے مرشد کا دامن تھاما ہوا ہے۔ یہ جو نسبت، یہ جو تعلق ہے، یقین کریں کہ دنیا اور آخرت میں یہی کام آنے والا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس نسبت یہ ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں اس پہ استقامت دے، ہمیں اس پہ قائم رکھے، اور دنیا اور آخرت میں ان مقدس ہستیوں کا ساتھ اور ان کے قدموں تلے ہم سب کو محشور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔